السلام علیکم۔ کتاب مقدمات القرآن بائے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب۔ 17واں پارٹ۔ علم برائے زندگی، علم برائے علم اور علم برائے شناخت ذات۔ تحصیل علم اپنے 3 مدارج میں ممکن ہے۔ یہاں پہلے 2 مدارج علمیہ کے مقاصد واضح مگر تیسرا مبہم ہے۔ آپ شناخت ذات کیوں چاہتے ہیں اور اس کا محرک کیا جذبہ ہے؟ کیا تجدیدی تصورات کی تلاش شناخت ذات ہے؟ کیا فلاسفہ کا انکسار ان کی غور و فکر کی عادی دنیاوی معاملات سے راز ہر تعلیم تفکر خود بینی ہی شناخت ذات ہے؟ اور اگر یہی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان نے آخری درجہ فکر تحصیل کے لیے وقف کیا ہو، مگر پھر انسانیت اور بہتر انسان کی تعریف کون کرے گا؟ کیا کسی نے اس زمن میں تصور الحیاتی سے بے نیاز ہو کر بھی کوئی معیار مقرر کیا؟ زمان و مقام میں جبریت کا قائل ہونے کے بعد اخلاقیت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ کیا شناخت ذات کا یہی مطلب تو نہیں کہ نسل انسان نے جن کوتاہیوں کو ترقی اور تمدن کے لیے مضر سمجھا، اس سے بچنا ہی آئیڈیل ٹھہرا؟ یا عمومی طرز زندگی اور فکر سے انحراف ہی شناخت ذات کا حصول ہے؟ جب تک شناخت ذات کا مقصد طے نہ ہو، اس کا رتبہ فکر غیر واضح، مبہم اور ناقابل تسلیم ہے۔ اس درجہ پر انسان مجذوب، سنکی اور مادر پدر آزاد بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف مذہبی اور صوفیانہ مسالک میں شناخت ذات انتہائی اہم بامعنی جذب فکر ہے اور ایک یقینی منزل کی نشاندہی کرتا ہے۔ غور و فکر کے اوصاف پا کر اور تجربہ تکلیف سے گزر کر انسان اپنی تمام تحصیلات کے باوجود محسوس کرتا ہے کہ وہ اطمینان قلب سے تہی ہے۔ کسی بھی مذہب اور فلسفہ خیال میں اطمینان قلب دنیاوی سکون سے جداگانہ قدر ہے۔ تمام قسم کی آسائشات و تفریحات کے باوجود اطمینان قلب کا مفقود ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس خصوصی کیفیت کا مزاج، وجوہ، محرکات اور تحصیل کے طریقے جدا ہیں۔ شناخت ذات ہی اگر اعلیٰ ترین ذہنی منزل ہو تو غالباً یہ صرف ایک ذاتی کیفیت ہوگی جس کا تعلق معاشرے اور مذہب سے نہ ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام وجدانی کیفیت ناقابل انتقال ہیں۔ یہ تجربات ایک شخص نے دوسرے شخص تک یا ایک ذہن سے دوسرے ذہن تک منتقل نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ کیفیت نہیں جسے میسمیرزم یا ہپنوسس کے ذریعے کسی دوسرے میں ارسال کیا جا سکے۔ پھر شناخت ہمیں کہاں پہنچا سکتی ہے؟ غالباً مغربی مفکرین کی انسانیت نوازی یا انسان دوستی اس کا انجام ہے۔ شناخت ذات کے بہترین مفسرین بھی اس سے بہتر کوئی انجام نہیں رکھتے، مگر اتنے بے شمار انسانیت نوازوں نے انسان کو کون سے ایسے اسباب سکون و اطمینان مہیا کر دیے ہیں کہ ہم انہیں زندگی اور معاشرے کے قانون ساز قرار دے سکیں۔ شناخت ذات اپنے لیے ہو تو یہ کسی بھی معاشرے کے لیے قانون ساز کی حیثیت نہیں رکھتی، اور پھر انسانیت نوازی کے لیے بھی شناخت ذات ضروری امر نہیں ہے۔ بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جو فلسفانہ گہرائیوں اور تحلیل نفسی کے بغیر بھی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف ہیں اور اپنی ذات کے لیے اجنبی ہیں۔ محض شناخت تو کہیں بھی ایسا آئیڈیل نہیں ہے کہ جملہ انسان اس کو مقصود علم و زندگی سمجھے۔ دراصل شناخت ذات ایک ایسی آرزو اور طلب کے نتیجے میں وجود پاتی ہے جہاں انسانی توجہ کسی اعلیٰ ترین مقصد کے حصول کے لیے اپنی عمومی زندگی کو نااہل پاتی ہے۔ وہ لوگ عرفان حق کے متلاشی ہیں۔ ان کو احساس ہوتا ہے کہ عقل و وجدان کی منزل ماورائے مادیت ہے، اور وہ چاہے خدا کے قائل نہ بھی ہوں، اس تحقیق پر مائل ہوتے ہیں کہ حیات انسانی کے اس بنیادی مسئلہ کو حل کر سکیں۔ شناخت ذات اس خوف سے بھی پیدا ہوتی ہے کہ معمولی زندگی میں ہر انسان ایسی نفسیاتی اور باطنی الجھنوں کا شکار ہوتا ہے کہ ہر کیفیت اور ذہنی بحران اس کی تعلیم و تربیت پر اثر انداز ہو کر منزل کے حصول میں ناکام رہ جاتے ہیں۔ شناخت ذات کا مطلب مملکت جبلت پر عقل و شعور کی قوتوں سے حملہ آور ہونا ہے اور ذات کی انارکی اور تخریب کو اس درجہ قابو میں لانا ہے کہ کسی بہتر شعوری مقصد میں حائل نہ ہو۔ بطن مادر سے خروج کے وقت ہی سے جو ثابت زلزلے ذہن اور وجود پر طاری ہوتے ہیں، وہ لحد تک احساسات کا ایک تسلسل قائم کرتے ہیں۔ مدافعت اور کشمکش کے اس عمل میں بقا اور تہذیب کا برابر کا ساتھ ہے، مگر یہ کہنا مشکل ہے کہ اس عمل میں جبلتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ایک غیر متناسب توازن، جسے آپ نفسیاتی توازن کہہ سکتے ہیں، بیشتر لوگوں میں قائم ہو جاتا ہے،
ان کا خیال ہے کہ وہ ایسے بنے ہوئے ہیں۔ جنون اور شدت پسندی سے کچھ ادھر لوگ اس توازن کو ایک مستقل قدر قرار دے کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، ہمدردی نفس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ مدعو چند اس حالت پر مطمئن نہیں ہوتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ توازن نہیں ہے، اور اس لیے وہ کوشاں رہتے ہیں کہ اس توازن کو حاصل کریں جس کی واحد تعریف اللہ نے کی ہے۔ نفسیاتی توازن اور اللہ کے توازن میں بعد المشرقین ہے۔ نفسیاتی توازن صرف انسان کی کارکردگی کو اپنا مقصد ٹھہراتا ہے۔ وہ ایک ایسا ظاہری توازن ہے جس میں جنون اور افسردگی فرد کو سوسائٹی سے علیحدہ نہیں ہونے دیتی اور عوامل زندگی میں رکاوٹ نہیں پیدا کرتی۔ نفسیاتی اعتدال کا مطلب ایک جیسی زندگی ہے، یکساں طرز عمل اور یکساں اعمال اور خواہشات ہیں، مگر اللہ کی طرف سے توازن کی تعریف داخلی اور خارجی ہم آہنگی، بحران اور انارکی سے آزادی ہے، اور ایسا طرز عمل جو شاید اکثر لوگوں کو عجب لگے۔ اللہ نے توازن کی تعریف مختصر کی ہے، اطمینان قلب اور خوف و حزن سے نجات۔ بظاہر بات قابل فہم اور آسان ہے، مگر بغیر شناخت ذات کے یہ امر محال ہے۔ توازن کے لیے بھی کسی منزل کا تعین ضروری ہے۔ یہ آئیڈیل کیا ہے؟ شاید فلاسفہ مغرب اور لاطینی نقطہ نظر اس کا کبھی قائل نہیں ہو سکتا۔ خدا کے لیے اپنی ذات کو درست کرنے کا عزم ایک مفروضہ اور جنت خیال ہے، مگر اپنی ترجیحات کے تعین کے بغیر شناخت ذات کبھی بھی قابل حصول نہیں۔ خدا کا ماننا نہ ماننا تو سوال ہو سکتا ہے، مگر خود شناسی کا کوئی مقصد سوچنا محض تضییع اوقات ہے۔ شناخت ذات سے پہلے کی منزل کو علم الیقین کہتے ہیں۔ ذہنی انسان جب اولین مقصد کے یقین تک پہنچتا ہے تو وہ دو راستوں میں ایک کا انتخاب کرتا ہے، یا تو شیطان کی طرف حضور یزدہ بھی ذاتی تفاخرات سلامت رکھے اور دجل و فریب سے کام لے کر خدا کے احکام سے انکار کرے، یا اخلاص اور محبت کے ساتھ اپنے مال کو آقا کی خدمت میں اپنی ذات کو استوار کرے، اصلاح نفس پر مائل ہو اور قربت خدا کی آرزو کرے۔ دوسری طرز فکر ہی کو تصوف کہتے ہیں۔ اسی فکر کے تحت انسان یہ شدید خواہش رکھتا ہے کہ ان افکار اور اعمال کی اصلاح کرے جو محبت خدا میں حائل ہیں۔ وہ اپنی ذات پر اس خواہش خدا کو نگراں مقرر کرتا ہے اور ہمہ وقت احتساب میں مصروف رہتا ہے۔ طاقتور جبلتوں کو ریز کرنا آسان نہیں۔ نفس اپنی عادات کا بار بار اعادہ کرتا ہے۔ توبہ اگرچہ تدارک ہے، مگر بقول امام جعفر صادق توبہ آسان ہے، ترک گناہ مشکل۔ توازن کی اس کمی کا احساس شناخت ذات کا بنیادی محرک ہے، اور مسلسل یہ فکر کرنا کہ میری کوئی عبادت یا تکرار عادت مجھے خدا سے دور نہ کر دے، یہی دراصل شناخت ذات کی کیمیائی ترتیب میں شامل ہے۔ تزکیہ جسم یا ریاضت ذہن دونوں ہی اس کوشش میں شامل ہیں۔ جسم بغیر شعور ہر مشقت کو عظمت سمجھ لیتا ہے، اور تزکیاتی اور مراقباتی کوشش نفس کی فریب کاری کا حصہ بن جاتی ہے۔ قرآن ہی دنیا کی واحد کتاب علم ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی۔ بہترین علم کا بوجھ کسی اب نارمل یا سب نارمل انسان نے نہیں اٹھایا، بلکہ ایسے انسان کو عطا کیا گیا جسے مکمل اعتدال کا مظہر بنایا گیا۔ یہیں سے اللہ نے تحصیل علم کا اصول قائم کیا، جس کا علم زیادہ ہوگا وہی زیادہ معتدل ہوگا، مگر علم کی بے روی مراد نہیں۔ اگر کچھ لوگ علم کی شاخ میں دوسروں سے ممتاز ہیں تو یہ کوئی بڑا کریڈٹ نہیں ٹھہرتا۔ جب تک وہ علم کی اولین ترجیح کے مطابق اپنی شناخت ذات کا مقصد متعین نہیں کرتے، اعتدال تک رسائی تبھی ممکن ہے کہ اللہ کے علم میں اپنی ذات کی آگہی حاصل کی جائے اور عادات نفس کے مبالغہ کو کم کیا جائے، تاکہ زندگی کے کسی مقام پر بھی یہ آپ کے اور شناخت خدا میں حائل نہ ہو سکے۔ علم ہی تقویٰ ہے، اور تقویٰ اعتدال ذات ہے۔ ہو سکتا ہے آپ وقتی اعتدال حاصل کر لیں، مگر جب تک مسلسل نگرانی نہ جاری رہے گی، نفس کسی بھی وقت اپنے خصائل کا اعادہ کر کے آپ کی متوازن شخصیت کو بحران سے آشنا کر سکتا ہے۔ خود شناسی خود فریبی بھی ہو سکتی ہے۔ خود شناسی کا معیار کبھی ذاتی نہیں ہو سکتا۔ ہر سائنس کے اسپیشلسٹ کی طرح نسل انسان میں بہت سے لوگ اسی کوشش میں مراد پا گئے۔ پیغمبرانی عالی مقام نے جس کردار سے اس کی وضاحت کی، اس کو کسی بھی صورت ترک نہیں کیا جا سکتا، اور اولیاء کرام کی طرز حیات اس کی گواہ ہیں۔ عمومی جہالت فکر نے تصوف کو عمومی زندگی سے جدا کر دیا، مگر پھر اگر دوسرے علوم کو بھی دیکھا جائے تو ہر انسان باقی علوم میں یکساں اہلیت نہیں رکھتا، اور کچھ ہی لوگ اس مقام میں شناخت پر پہنچتے ہیں کہ ان کو سنت سمجھا جا سکے۔ پھر تصوف کیوں غیر معمولی ہو؟
دیکھا جائے تو صوفیہ اور اولیاء کی تعداد ان تمام سائنسدانوں اور فلسفیوں سے زیادہ ہے جن کے نام سے انسانی فکری ترقی منسوب ہے، مگر فرق یہ ہے کہ وہ معاشرے کے لیے اس رحم و کرم کا باعث نہیں بنتے جس طرح ایک پیغمبر یا صوفی بنتا ہے۔ ان ماہرین ذات اور خدا کی وجہ سے معاشرہ تہذیبی حضرت تک پہنچتا ہے۔ ہر زمانہ میں جبلت کی فریب کاری جملہ عمومی انسانوں کو مبالغہ اور انارکی و انتشار ذہن کا اسیر کرتی رہیں، اور ہر زمانہ میں ماہرین شناخت ذات اور شناخت خدا انسان کی بقا اور انسانی معاشرے کے اعتدال کا باعث بنتے رہے۔ قیامت اس وقت ہے جب زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود نہ ہوگا۔ باقی علوم کے ماہرین تو شاید رہیں، مگر ان میں کوئی بھی انسانی بقا کے لیے ضروری نہیں۔ سائنسدان اگرچہ مادی سہولتوں کا باعث ہیں، تو دوسری طرف حیات انسانی کے مکمل فنا کا سامان کر چکے ہیں۔ ان میں کوئی نسبت اعتدال نہیں ہے۔ بقا اور فنا کے اسباب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ 10,000 سال کی معلوم انسانی تہذیب 10 منٹ کی تخریب کاری کی نظر ہو سکتی ہے۔ فلاسفہ کبھی بھی اس قابل نہیں ہوئے کہ انسانی معاشرے کی قیادت کر سکیں، بلکہ ان میں سے اکثر اعتدال کی ترغیب پر بھی پورے نہیں اترتے۔ شناخت ذات کے حوالے سے کسی سائنسدان اور فلسفی کی کوئی تفصیل ہمارے پاس موجود نہیں۔ کوئی بھی تو ایسا نہیں جسے ہم خیال و عمل کے توازن کا سبق پڑھ سکیں۔ کوئی بھی تو نہیں جو ہمیں مرتبہ سکون اطمینان تک پہنچا سکے۔ بے اطمینانی، بے چینی اور بے خوابی کا بحران بتا رہا ہے کہ سائنس اور فلسفہ اس مسائل کا حل نہیں۔ شاید شناخت ذات کے ماہرین کی شدید کمی محسوس ہو رہی ہے۔ شاید ایک اور بھی وجہ ہے کہ اس علم کو بھی بے شمار جعل سازوں نے چاٹ لیا۔ گلی گلی، کوچہ کوچہ، شہر شہر ان مدعین تصوف کے انبار لگے ہیں جو تصوف کے نام کے سوا اس علم سے مکمل بے بہرہ ہیں۔ یہ جلد ساز نہ خوف خدا سے آشنا ہے نہ خوف خلق سے۔ مکر و فریب کا نیا استعمال تعمیر ہو رہا ہے، اور بدقسمتی سے اس مرتبہ اس کی زد میں مذہب ہے، اسلام ہے، چاہے وہ بش بلیر ہوں یا محلے کا تویز ساز، مسجد کا ملا یا گدی نشین ہو، یا مکاتب کے تراشیدہ سر عالم۔ شکریہ۔